میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز۔ موسم کی تبدیلی اور سردی میں شدت بڑھنے سے جو پاکستان کی سیاست ہے اس پر بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ پڑے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی سیاست میں جو شدت تھی، جو کشیدگی تھی، جو تناؤ نظر آتا تھا، اس میں بھی کچھ کمی جو ہے وہ سیاسی محاذ پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے پس منظر میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کا بھی اس پاکستان کی سیاست پر جو ہے وہ اثر پڑا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے کچھ رابطہ کاری چل رہی تھی، کچھ مذاکرات چل رہے تھے، اور انہی مذاکرات کے حوالے سے جو پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت ہے، اس کے دو قریبی جو شخصیات ہیں، ان کی لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں جو ہے اس حوالے سے معاملات جو ہیں ان پر تفصیل سے بات چیت بھی ہوئی۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو بیک ڈور چینل سے جو رابطے تھے، جو مذاکرات چل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے، ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ ناکام ہو گئے ہیں، اور اس پر جو ہے ان جو رابطوں کا بیک ڈور چینل جو رابطے تھے، ان کو فی الحال جو ہے وہ ان کو روک دیا گیا ہے۔ اور اس کی جو سب سے زیادہ جو بازگشت ہمیں نظر آتی ہے ان مذاکرات کی، ان بیک ڈور چینلز کی، وہ ہمیں حکومتی حلقوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ ان مذاکرات پر، ان رابطوں پر حکومت کے اندر حکومتی حلقوں کی بڑی گہری نظر جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی، اور حکومت کی بڑی دلچسپی اس میں نظر آ رہی تھی۔ لیکن ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد حکومت میں بھی ایک، اور پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی ایک بار پھر جو ہے وہ اعتماد کی صورتحال جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور یہ مذاکرات جو تھے، یہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے جو رابطے تھے، یہ ناکام کیوں ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوال ہے۔ اور یہ مذاکرات ناکام ہونے کی جو سب سے بڑی اور واحد وجہ تھی، وہ نواز شریف صاحب کی وہ شرائط تھیں جو ان کی طرف سے جو ہے وہ عائد کر دی گئی، شرائط رکھ دی گئی، اور سب سے بڑی شرط یہی تھی کہ ان کی جو سزائیں ہیں ان کا خاتمہ ہو، اور ان کی جو نہلی ہے، تاحیات نہلی ہے، اس کا جو ہے وہ خاتمے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکالا جائے، اور پھر تاکہ وہ جو 2023 کے انتخابات ہیں ان انتخابات کے اندر وہ حصہ لے سکیں، اور ایک بار پھر وہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کے امیدوار بن سکیں۔ تو ان مذاکرات کی جو ناکامی تھی وہی بنیادی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر پی ڈی ایم کا جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں کوئی بڑے فیصلے جو ہیں وہ نہیں کیے جا سکے، استعفوں سمیت جو ہے ان فیصلوں کا اعلان نہیں کیا جا سکا، اور اگر ان بیک ڈور چینلز کے ذریعے جو رابطہ کاری چل رہی تھی ان میں کوئی پیش رفت ہوتی تو پھر لانگ مارچ کا بھی کھل کر اعلان ہو جاتا، اور اتنی بڑی جو تاریخ ڈالی گئی ہے وہ تاریخ بھی لانگ مارچ کے لیے نہ ڈالی جاتی، اور لانگ مارچ کا جو اعلان تھا اس کو مہنگائی مارچ میں تبدیل نہ کیا جاتا، اور استعفوں کا جو اعلان ہے وہ بھی کر دیا جاتا، اور اس حوالے سے جو عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کی جانی تھی وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، ان تمام آپشنز پر جو ہے وہ فیصلے کیے جانے تھے، لیکن ان مذاکرات میں جو کوئی پیش رفت نہ ہونے کے باعث پھر اس حوالے سے بھی جو پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلے تھے اب وہ
مؤخر جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے نون لیگ کے اندر جو ہے وہ ایک مایوسی کی صورتحال جو ہے وہ بھی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے، وہ بھی میں اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے جو 4 بڑے ماضی کے جو قریبی ساتھی تھے پارٹی کے اندر، نون لیگ کے اندر، جن میں قومی اسمبلی کے اندر جو پارلیمانی لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف، اور قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں رانا تنویر حسین، اور سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، یہ چاروں جو پارٹی رہنما ہیں، پارٹی لیڈرز ہیں، ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ پارٹی کے اندر ایک سب سے قریبی جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا، وہ ہمیشہ رہا۔ اور جو کور گروپ تھا، مشاورتی گروپ تھا نواز شریف صاحب کا، اس کا یہ ماضی میں ہمیشہ حصہ رہے۔ اور خاص طور پر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب نواز شریف صاحب نہل ہوئے تو اس نہلی کے بعد جب نئے وزیر اعظم لانے کی بات ہوئی نون لیگ کے اندر، تو اس میں جو ہے خواجہ آصف کا نام بھی آیا تھا۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب کی، جو قریبی لیڈرشپ تھی، ان کو نواز شریف صاحب نے اچانک جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو پارٹی کے امور ہیں اور پارٹی کے جو مشاورتی امور ہیں اور جو کور فیصلے ہیں پارٹی کے اندر، فیصلہ سازی کا جو ادارہ ہے، اس میں ان چاروں اہم رہنماؤں کو پیچھے جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان اہم پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، اس بیانیے سے جو ہے وہ انحراف کیا ہے، اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب کے پاس جو ہیں ان پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے مکمل جو ثبوت ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور ان میں خاص طور پر جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے سردار ایاز صادق، ان کے حوالے سے تو یہ تھا کہ نہ صرف انہیں اسپیکر قومی اسمبلی بنایا گیا، بلکہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے صوبے کے اندر، تو شہباز شریف صاحب لاہور کے اندر خواجہ احمد احسان کو لاہور کا لارڈ میئر بنانا چاہتے تھے، اور اس حوالے سے وہ انہیں آگاہ بھی کر چکے تھے، ان کو امیدوار بنانے کا اعلان بھی کر چکے تھے۔ لیکن آخری وقت پر پھر نواز شریف صاحب نے اپنا فیصلہ دیا، اور سردار ایاز صادق کے جو سب سے قریبی ساتھی تھے کرنل مبشر، ان کو لاہور کا لارڈ میئر جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اور دوسرا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جتنے مذاکرات اور معاملات سابق دور میں چلتے رہے، سارے کے سارے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سردار ایاز صادق کے ذریعے ان کے ساتھ طے کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ رانا تنویر حسین بھی جو ہیں وہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے۔ لیکن اب یہ جو چاروں پارٹی رہنما ہیں، ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح رابطہ نہیں رہا۔ اب ان کے زیادہ جو رابطے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور اس صورتحال سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان رہنماؤں کے بارے میں بالواسطہ طور پر اپنی ناراضگی جو ہے وہ بھی جو ہے ان تک پہنچائی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے سب سے زیادہ جو پریشان تھے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وہ کسی حد تک نواز شریف صاحب تک اپنا موقف دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ اس ناراضگی کا سن کر وہ خاص طور پر ان دنوں لندن گئے ہوئے ہیں، اور ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے اندر سردار ایاز صادق نے اپنی جو وضاحت ہے نواز شریف صاحب کو وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چاروں پارٹی رہنما ہیں، یہ اپنی جو سوچ ہے وہ بڑی حد تک تبدیل کر چکے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کا جو مزاحمتی بیانیہ تھا، اس سے یہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اور یہ تو ٹی وی چینلز پر آ کر بھی خواجہ آصف سمیت کئی پارٹی اور رانا تنویر حسین جو ہیں وہ مفاہمتی بیانیے کے حق میں دلائل دے چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو جویل لطیف کا جو معاملہ ہوا تھا پارٹی کے اندر، جو تنازع پیدا ہوا تھا،
تو اس کو جو ہے پھر نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی جو اشیرباد تھی، جس وجہ سے ان کے خلاف جو نوٹس دیا گیا تھا وہ بھی نوٹس بھی جو ہے پھر وہ واپس لیا گیا۔ یہ بھی اسی ناراضگی کا ہی ایک پہلو تھا۔